بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و کریمنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی بھی خصوصی کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے اور آپ لوگوں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آج کی جو کلاس ہے اس کا تعلق بھی ضمیر کے سبق سے ہے۔ بھئی اب یہ جو مبنیات کا تذکرہ شروع ہوا تھا، پھر اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں مبنیات کے سلسلے میں، مبنیات کی تعداد کے سلسلے میں، کہ مبنیات میں سے بھئی ایک ہے ضمائر کی قسم، دوسری ہے اسماء اشارات کی قسم، پھر بھئی اعلیٰ ھذا القیاس پوری آگے کی قسمیں ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آگے کی قسمیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن سر دست جو تذکرہ چلنے والا ہے اور چل رہا ہے وہ ہے ضمیر کے سلسلے میں۔ مبنیات کی دنیا میں ضمیر کا درجہ، پھر ضمیر کا تذکرہ پہلے کیا جاتا ہے، پہلے نمبر پر ضمیر کا ذکر کیا جاتا ہے، کتابوں میں بھی اسی طریقے سے موجود ہے۔ تو ضمیر کے سلسلے میں یہ بات آپ سے عرض کی گئی تھی کہ دیکھیے بھئی سب سے پہلے ضمیر کی ہم کو کما حقہ تعریف کرنا اور سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں اس سے پہلے والی کلاس میں ضمیر کی مکمل تعریف آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ ضمیر کی، ضمیر کو مضمر بھی کہتے ہیں، پھر اس کی جمع ضمائر آتی ہے اور مضمر کی جمع مضمرات بھی آتی ہے۔ تو ضمیر کی باضابطہ تعریف آپ کے سامنے آ چکی تھی، اور ضمیر کی تعریف کے ضمن میں جو قیودات ہیں، ہر قید کے سلسلے میں کچھ آپ کے سامنے بھئی اشارے بھی کیے گئے تھے۔ دوستو، آج میں جس گفتگو سے آج کے سبق کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ضمیر جو ہے تو یہ تشابہ سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مبنی کی جو تعریف کی گئی تھی، مبنی کے اندر سب سے پہلی یہ قید لگائی گئی اور اس کو بیان کیا گیا تھا عدم ترکیب کے نام سے۔ یہ دیکھیے عدم ترکیب، یعنی کوئی بھی لفظ ہو وہ جب تک تنہا رہے گا، ترکیب میں نہیں آئے گا، مرکب نہیں ہوگا، تو بس وہ مبنی کہلایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ سے یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ دیکھو عدمی ترکیب والا جو مبنی ہوتا ہے، یعنی جب تک تنہا ہے لفظ تو وہ مبنی، پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ دوسرے کے ساتھ مل جائے گا، کسی کے ساتھ ترکیب میں آ کے وہ استعمال ہوگا تو پھر وہ معرب بن جائے گا۔ تو ایسا ہوتا ہے عدم ترکیب کے ضمن میں، تو وہ بات بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اور آج جو بات آپ سے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جتنی بھی 8 قسمیں ہیں ضمیر کی اور مبنیات کی جو بیان کی جا رہی ہے، تو ان 8 قسموں کا تعلق تشابہ مبنی اصل سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل مبنی جو 3 ہیں ان سے مشابہت ہونے کی وجہ سے یہ 8 قسموں کو بھی مبنی میں شمار کیا گیا، یہ مشابہت کی وجہ سے مبنی بن رہے ہیں۔ تو اس میں سے پہلا جو تذکرہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے وہ ضمیر کے سلسلے میں ہے۔ ضمیر کی تعریف تو ہو چکی ہے، تو اب یہاں میں یہ بات عرض کرتا چلوں اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھوں، مناسب سمجھتا ہوں یہ ہے کہ دوستو، ضمیر یہ اصل مبنی کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی بن رہا ہے۔ یہ لفظ جتنے ضمیریں ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا اصل مبنی کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہیں۔ تو آخر کس چیز میں یہ مشابہ ہے؟ بھئی اصل مبنی کے مشابہ یہ کس چیز میں ہے؟ تو مشابہت کہنے سے اور بولنے سے تو مشابہت ثابت نہیں ہوتی نا، تو وہ مشابہت کس طور پر ہے، کس حساب کی ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو دوستو یہاں پہ میں عرض کروں کہ دیکھیے یہ ضمیر جو ہے یہ اصل مبنی کے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، لیکن مشابہت کس سلسلے میں ہے یہ اگر سوال ہو رہا ہو
تو اس کو ہم یہ آسان لفظ میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے. دیکھیے ایک لفظ میں یہاں لکھ رہا ہوں. لفظ ہے بھائی یہ احتیاج کا. بھائی احتیاج کا مطلب ہوتا ہے حاجت. بھائی احتیاج مطلب یہ ہے کہ محتاج ہونا. تو اصل مبنی کے مشابہ ہونے کے کئی پہلو ہیں. جیسے کہ اس سے پہلے میں نے ضمنی طور پر عرض کیا تھا کہ جب اصل مبنی کے مشابہ کوئی لفظ ہوتا ہے تو وہ مشابہت تقریباً 7 شکلوں کی ہوتی ہے. 7 چیزوں کی مشابہت بھئی اصل مبنی سے مبنی کی یعنی 8 قسموں کی ثابت ہوتی ہے. تو 7 قسمیں ہیں، 7 شکلیں ہیں مشابہت کی. تو وہاں میں یہاں پہ کیونکہ ضمیر کا ذکر ہو رہا ہے تو ضمیر کس حساب سے بھئی اصل مبنی کے مشابہ ہے اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے تو یہ جو ضمیر اصل مبنی کے مشابہ ہے وہ کس میں ہے؟ تو دیکھیے احتیاج میں ہے، محتاج ہونے میں ہے. وہ کیسے اس طرح دیکھیے کہ ایک لفظ ہے جیسے کہ میں یہاں لکھ رہا ہوں فی کا لفظ. بھئی آپ جانتے ہیں کہ یہ فی حروف جارہ میں سے ہے، بنیادی حروفوں میں سے، حرفوں میں سے ہے. یہ زیر دینے والے حروفوں میں سے ہے، حروف میں سے ہے. تو یہ جو مثال کے طور پہ ایک حرف ہے فی، تو یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے یا اپنا معنی کما حقہ دینے کے لیے، پھر اپنا معنی ثابت کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ فی یا کوئی بھی حرف وہ کسی دوسرے کلمے اور لفظ کا محتاج ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ فی لکھ دیا گیا ہے تو فی کے تحت میں گفتگو کریں. یہ فی ہے جیسے مثال کے طور پہ اس کے معنی آپ جانتے ہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے لفظی میں. تو یہ جو حرف ہے تنہا، یہ اپنا معنی ثابت کرنے کے لیے اور اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے، اپنی پوری مراد کو بتانے کے لیے بھئی کسی دوسرے لفظ کا محتاج ہوتا ہے. جیسے بغیر دوسرے لفظ سے ملے یہ معنی نہیں دیتا اپنا، یہ اپنا مفہوم پورا بیان نہیں کر سکتا. خالی میں اگر کوئی کہیں، میں کہیں، سے کہیں، تک کہیں، تو اس سے کوئی مفہوم تو سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی مطلب واضح نہیں ہو رہا. تو حرف کا جہاں تک تعلق ہے، حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے، اپنے معنی بتانے کے لیے، اپنی مراد بتانے کے لیے دوسرے لفظ پھر دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے دوستو، میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں فل بیتی. یہ دیکھیے فل بیتی، گھر میں. یہ البیتی کا لفظ اس کے ساتھ جوڑنے سے پہلے اگر ہم فی بولے میں تو اس کا تو کوئی مطلب ہی بن رہا نہیں تھا. بھئی ابھی بھی پورا وہ مستقل کوئی جملہ نہیں بن رہا، لیکن میں یہاں پہ صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ فی کا لفظ ہے، یہ جب تک البیت کے ساتھ نہیں ملا اس وقت تک فی اپنی افادیت کو اور اپنے مطلب کو بھئی اجاگر نہیں کر رہا بطور حرف. تو گھر میں، اب اس کے ساتھ اور بھی الفاظ اگر جوڑیں، دیکھیے یہاں پہ میں جوڑ رہا ہوں، یہ ہے الولد فی البیتی، لڑکا گھر میں ہے. تو اگر یہاں پہ اگر ہم الولد کا لفظ لکھ بھی دیتے ہیں فی کے ساتھ، پھر اتنا کہتے اتنا، بھئی الولد فی، لڑکا میں، یہ مطلب بنتا ہے؟ یہ تو کوئی مطلب ہی نہیں. تو یہ فی پھر دوسرے حرف سے جب ملا بھئی البیتی کے ساتھ، یہ وابستہ ہو گیا، متعلق ہو گیا. تو ایسی صورت میں پورا ایک مفہوم یہاں پہ نتیجے کے طور پر سامنے آیا، وہ یہ ہے کہ لڑکا گھر میں ہے، لڑکا گھر میں ہے. تو تنہا ایک حرف وہ اپنا معنی مطلب واضح نہیں کر سکتا جب تک کہ دوسرے لفظ کو اپنے ساتھ شامل نہ کر لے. تو یہ لفظ اپنا معنی مطلب دینے کے لیے، کچھ نہ کچھ معنی مطلب دینے کے لیے دوسرے لفظ اور کلمے کا محتاج ہوتا ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے اسی بھئی محتاج ہونے کو ضمیر کے سلسلے میں بھی بیان کیا جاتا ہے اور بیان کیا جا رہا ہے کہ جس طرح حرف اپنا معنی مراد بتانے کے لیے دوسرے لفظ کا محتاج ہوتا ہے،
ٹھیک اسی طریقے سے ضمیر کا جو لفظ ہے وہ بھی اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے، پھر اپنے مفہوم کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنے مطلب کو بتانے کے لیے دوسرے ایک کسی لفظ کا محتاج ہوتا ہے ضمیر کا لفظ۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہ دیکھیے ہوا کا لفظ میں نے یہاں لکھا، یہ ہوا ضمیر ہے۔ ہوا کا مطلب وہ، اگر کسی کے سامنے آپ جائیں یا جا کے اچانک اب بولنا شروع کریں ہوا 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 وہ، تو یہ وہ کا جو لفظ ہے یہ ہزاروں مرتبہ بھی آپ بولیں گے تو کوئی معنی مطلب اس کا بنتا نہیں ہے، مطلب کوئی صحیح واضح مطلب اس کا ہمارے سامنے نہیں آتا۔ تو لازمی بات یہ ہے کہ یہ ہوا کے ساتھ کسی اور دوسرے لفظ کو بھی جوڑنا پڑے گا تاکہ اس کی یہاں پہ لکھنے کی غرض جو ہے وہ پوری ہو سکے۔ یہاں میں نے لکھ دیا، دیکھیے دوستو ہوا، یہ لکھ دیا میں نے، یہاں پہ اس کے بعد ہے ولدن، ہوا ولدن، وہ لڑکا ہے۔ تو خالی ہوا کہنے پہ کوئی معنی مطلب سامنے نہیں آ رہا تھا، جیسے ہی ولدن کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا اور بولا گیا کہ ہوا ولدن، وہ لڑکا ہے، تو اب پورا معنی مطلب اور مفہوم اجاگر ہو گیا۔ تو یہ ایسے ہی ہے یہ ہوا کا لفظ، یہ ضمیر، جیسے کہ فی ہے، جیسے کہ من ہے، جیسے کہ الہ ہے، حروف ہوتے ہیں۔ جس طرح کوئی بھی حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے دوسرے لفظ کا محتاج ہے، اسی طریقے سے ضمیر بھی اپنے مفہوم کو اجاگر کرنے کے لیے دوسرے لفظ کی ضرورت مند ہے اور محتاج ہے۔ تو اسی احتیاجی کیفیت کی وجہ سے یہ ہوا کی ضمیر کو بھی مبنیات میں شمار کیا گیا، تشابہ کی بنیاد پر یہ مشابہت پائی جا رہی۔ ضمیر کے اندر اصل مبنی کی مشابہت اس طرح پائی جا رہی ہے کہ جس طرح اصل مبنی جو حرف ہے، فی اصل مبنی ہے، تمام حروف مبنی ہوتے ہیں نا، تو اصل مبنی جو حرف ہے وہ جس طرح اپنے معنی کو دینے کے لیے دوسرے لفظ کا محتاج ہوتا ہے، اسی طریقے سے ضمیر بھی اپنے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے، کما حقہ اپنی وضاحت کرنے کے لیے دوسرے لفظ کی محتاج ہوتی ہے۔ تو اسی احتیاجی کیفیت کی بنیاد پر یہ ہوا کو ایسا سمجھے فی کے مشابہ ہونے کی وجہ سے احتیاج میں اس ہوا کی ضمیر کو بھی یا کسی بھی ضمیر کو احتیاج کی بنیاد پر مبنیات میں شمار کیا گیا۔ ضمیر کے اندر تشابہ کی کیفیت اس تناظر میں پائی جا رہی ہے۔ تو دوستو اتنی بات عرض کرنے کے بعد میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہاں آپ کے سامنے لکھا گیا ہے کہ ضمیر، اس کی تعریف تو گزر چکی، اس کے بعد اس کی دو قسمیں بیان کی جا رہی ہیں ضمیر کی۔ ضمیر جو ہوتی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، دو قسموں میں سے پہلی قسم کا نام دیکھیے متصل، ضمیر متصل، دوسری قسم کو کہتے ہیں ضمیر منفصل۔ منفصل یہ متصل، یہ منفصل۔ متصل یہ اتصال سے بنا ہوا لفظ ہے، منفصل یہ انفصال سے بنا ہوا لفظ ہے۔ متصل کا سیدھا مطلب ہوتا ہے ملی ہوئی، ملا ہوا، جڑا ہوا۔ پھر منفصل کا مطلب ہوتا ہے بالکل الگ تھلگ، تنہا، جدا۔ تو ان ناموں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ضمیر کی کون سی قسم بیان کی جا رہی ہے، کس طریقے کی ضمیر ہوتی ہے، کس کی بات کی جا رہی ہے۔ ضمیر متصل کا مطلب ہوتا ہے کہ جڑی ہوئی اور ملی ہوئی ضمیر، کسی کے ساتھ جڑی ہوئی اور ملی ہوئی ضمیر۔ پھر منفصل کا مطلب ہوتا ہے ضمیر منفصل کا کہ کسی کے ساتھ بھی جڑی ہوئی، نہ جڑی ہوئی ضمیر اور بالکل جدا ضمیر، تنہا ضمیر، اس کو منفصل کہیں۔ ضمیر منفصل کا مطلب بالکل الگ تھلگ ضمیر، کسی کے ساتھ جڑی نہیں۔ ضمیر متصل کا مطلب کسی کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اب یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ضمیر متصل ہے، کسی کے ساتھ، کسی لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی ضمیر، تو یہ کس کے ساتھ جڑتی ہے؟ یہ جو ضمیر ہے متصل کس کے ساتھ جڑتی ہے؟ تو یہ عام طور پہ دیکھیے فعل کے ساتھ بھی جڑتی ہے، فعل کے ساتھ۔ پھر یہ کسی اور حرف کے ساتھ بھی جڑتی ہے، کسی اور حرف کے ساتھ بھی جڑ کے آتی ہے۔ بہرحال کسی حرف کے ساتھ جڑ کے آئے یا کسی فعل کے ساتھ جڑ کے آئے، اس ضمیر کو ضمیر متصل کہتے ہیں۔ پھر کسی بھی فعل کے ساتھ، کسی عامل کے ساتھ، زبر زیر پیش دینے والا جو عامل ہوتا ہے، کسی بھی عامل کے ساتھ، چاہے وہ فعل ہو
چاہے وہ کوئی حرف ہو، اس کے ساتھ جڑ کے نہ آئے، بالکل تنہا اگر وہ ضمیر ہے تو اس کو ضمیر منفصل کہتے ہیں، اس کا نام ہے ضمیر منفصل۔ دوستو یہاں پہ میں یہ مثال عرض کروں، یہ متصل کی مثال دیکھیے، ایک مثال یہاں دے رہا ہوں، یہ ہے، یہ دیکھیے ضربتا، ضربتا، تو اس کے اندر کی جو تا ضمیر ہے، انتا میں سے جو تا، تو یہ ضرب کے ساتھ، ضربا کے ساتھ مل کے آئی ہوئی ہے فعل کے ساتھ۔ تو اس طرح اگر ملی ہوئی ضمیر ہو کسی کے ساتھ جڑی ہوئی تو اس کو متصل کہا جائے گا۔ بالکل الگ تھلگ ہو، جیسے کہ ہوا ہے یا انتا ہے، یا الگ ضمیر ہے تنہا، تو ایسا تنہا جدا ضمیر ہو کسی کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو تو اس کو منفصل کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل آگے آئے گی۔ یہ جو ضمیر متصل ہے اس کی مثال گزر چکی۔ ضمیر متصل جو ہوتی ہے کسی کے ساتھ جڑ کے مل کے آنے والی ضمیر، کسی عامل کے ساتھ اور فعل کے ساتھ جڑ کے آنے والی جو ضمیر ہوتی ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے تو ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، متصل منفصل، پھر متصل کی 3 قسمیں ہیں۔ اس طرح بات آگے بڑھ رہی ہے، ضمیر کی بہت زیادہ مطلب ہے کہ تفصیل ہو رہی ہے، تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ متصل کی 3 قسمیں ہیں، پھر یہ ایک ہے مرفوع، ضمیر متصل کی پہلی قسم، پھر ایک ہے متصل کی دوسری قسم ضمیر منصوب، پھر تیسری قسم ہے ضمیر مجرور۔ مرفوع، منصوب، مجرور۔ مرفوع، منصوب، مجرور، اس کا بہت حد تک تذکرہ کیا مطلب ہے اس کا، یہ اس میں متمکن کی قسموں سے پہلے بھی گزر چکا ہے، اس میں متمکن کے درمیان میں بھی بارہا اس کا ذکر ہوا۔ مرفوع کا مطلب پیش والی، حالت رفعی والی۔ پھر منصوب کا مطلب ہوتا ہے زبر والی ضمیر، یعنی حالت نصبی والی ضمیر، حالت فتحہ والی، زبر والی ضمیر۔ پھر مجرور کا مطلب ہوتا ہے حالت جری والی ضمیر، یعنی زیر والی ضمیر، زیر والی، زیر ہونا چاہیے، زیر کی حالت میں رہنے والی ضمیر۔ پیش کی حالت میں رہنے والی ضمیر کو مرفوع کہیں گے، زبر کی حالت والی ضمیر کو منصوب کہیں گے، زیر کی حالت والی ضمیر کو مجرور کہیں گے۔ جس ضمیر کو زیر کی حالت میں شمار کیا گیا اور مجرور ہو گئی بس وہ مجرور ہے، اور زبر کی حالت میں اس کو شمار کیا گیا، زبر والی ہے، زبر کی حالت میں ہے، پوزیشن اس کی زبر کی ہے، تو بس وہ منصوب ہو گئی۔ پیش کی حالت والی ضمیر جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہ 3 قسمیں یاد رکھیں دوستو، مرفوع، منصوب، مجرور۔ مرفوع کی مثال یہاں درج کی گئی ہے، دیکھیے ضربہ یہاں پہ لکھ دیا گیا ہے، یہ بھی مثال چل سکتی ہے۔ مرفوع کی مثال یعنی پیش کی حالت میں پائی جانے والی جو ضمیر ہے وہ یہ ہے، ضربہ کے اندر ایک ہوا کی ضمیر ہے، تو یہ جو ہوا کی ضمیر ہے یہ مرفوع والی حالت میں ہے۔ منصوب والی جو حالت ہے، یہ جو نی کا لفظ ہے نا، یا ضربنی، ضربہ کے ساتھ یہ لفظ ملا ہوا ہے یا نی، تو یہ زبر والی ضمیر ہے، کیونکہ مفعول بن کے واقع ہو رہا، فعل کے بعد آیا۔ مجرور کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھیے حرف جر ہے، لام اس کے بعد آ رہی ہے، یہ ضمیر ہو کی، تو یہ حالت جری والی یعنی زیر کی حالت میں رہنے والی ضمیر کی مثال یہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوستو یہ منفصل کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے قسم اول ہے منفصل کی